السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم۔ سب سے پہلے ہر طرح کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم کو پیدا کیا ایمان کی دولت سے اور اطاعت کے کام کرنے کی توفیق سے ہمیں نوازا ہے۔ دنیا دار جو بندہ ہوتا ہے نا، اس کے دل میں دنیا کی لالچ اور حرص ایسی بھری ہوتی ہے کہ اس کے قدموں میں لا کر کے دنیا جہان کی دولت رکھ دی جائے پھر بھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ وہ ہمیشہ مزید کی چاہت میں لگا رہتا ہے۔ اس کو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر ایک سونے کا پہاڑ دے دیا جائے تو وہ چاہت کرتا ہے کہ ایک اور ہو جاتا تو بہت اچھا ہوتا۔ اور لوکان علی ابن آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالثهما، ابن آدم کو اگر 2 سونے کے پہاڑ دے دی جائے تو وہ سوچے گا کہ 3 ہو جاتے تو بہت اچھا تھا۔ ایک حدیث میں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آدم کی اولاد کی عمر بڑھتی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی لمبی عمر اور مال کی چاہت بھی بڑھتی جاتی ہے۔ تو جس کے مزاج پہ دنیا داری غالب ہوتی ہے، دنیا پرستی غالب ہوتی ہے، دنیا سے اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ ایسے ہی جس کے مزاج میں دین داری اور اللہ سے تعلق اور خدا پرستی غالب ہوتی ہے، اس کا ہدایت سے پیٹ نہیں بھرتا۔ وہ ہدایت کے معاملے میں مسلسل اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری ہدایت میں اضافہ کر۔ اس کو کتنا بھی اللہ تعالیٰ ہدایت سے نواز دے، اس کی حالت وہی ہوتی ہے جو دنیا دار آدمی کی حالت ہے، کہ وہ کہیں پر بھی جا کر کے یہ نہیں سوچتا کہ بس اتنا بہت ہو گیا۔ وہ ہمیشہ حل من مزید کی چاہت کرتا ہے کہ اور مل جائے اور مل جائے۔ وہ مطمئن نہیں ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ہدایت سے بڑھ کر کے بھی ہدایت عطا فرما، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہدایت کا ایک لیول ہے تو اس سے بڑھ کر کے بھی ہدایت کا ایک لیول ہے، ایمان کا ایک لیول ہے تو اس سے بڑھ کر کے بھی ایمان کا ایک لیول ہے نا۔ ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، ہدایت گھٹتی بڑھتی رہتی ہے، تقویٰ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، اللہ سے جو تعلق ہے وہ مضبوط بھی ہوتا ہے، کمزور بھی ہو جاتا ہے۔ تو ایمان والا بندہ کسی مرحلے پہ پہنچ کر کے مطمئن نہیں ہوتا کہ بس اتنا ہو گیا بہت ہو گیا۔ ایمان والا بندہ ہمیشہ مزید ہدایت، مزید اللہ رب العالمین سے تقوی کی چاہت پہ لگا رہتا ہے، دعائیں کرتا رہتا ہے، چاہے وہ ہدایت کا کوئی بھی قسم ہو۔ جیسے علم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا سکھایا گیا کہ آپ دعا کریں ربی زدنی علما، اللہ تعالیٰ میرے علم میں اضافہ کر دے۔ ہدایت خود سورہ فاتحہ کیا ہے؟ ہدایت کی دعا ہے۔ بھائی مل گئی نا ہدایت، پھر کیوں بار بار آ کر کے بندے سے اللہ تعالیٰ کے حضور میں آ کر کے بندہ کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم، کہ جتنا ملا اس کو وہ کبھی کافی سمجھتا ہی نہیں، جتنا مل گیا اللہ اور چاہیے۔ جیسے دنیا دار آدمی کا دنیا سے پیٹ نہیں بھرتا، دین دار آدمی کا دین سے پیٹ نہیں بھرتا، اس کو مزید چاہیے، علم مزید چاہیے، یقین مزید چاہیے، اس کو اللہ تعالیٰ سے محبت مزید چاہیے، اس کو اطاعت کے کاموں کی توفیق مزید چاہیے۔ وہ اور کی طلب میں لگا رہتا ہے، لیکن کس چیز کی؟ دنیا کی نہیں، دین کی۔ اللہ کے نبی کی دعا میں سے دعا نا اللہم زدنا ولا تنقصنا، اللہ تعالیٰ ہم کو زیادہ دے کم مت کر، اور دے، مزید دیتے جا دیتے جا دیتے جا۔ بندہ موت تک کے اس کا پیٹ اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے نہیں بھرتا ہے، جیسے کہ دنیا دار آدمی کا پیٹ دنیا سے نہیں بھرتا ہے۔ حضرت ابن مسعود کی دعا میں سے ایک بڑی پیاری دعا ہے، وہ دعا کہا کرتے تھے اللہم زدنا یقینا وفہما وعلما، اللہ تعالیٰ مجھے یقین میں زیادتی فرما دے، علم میں زیادتی فرما دے، فہم میں زیادتی فرما دے۔ مزید کی طلب میں لگا رہنا اور کسی بھی مرحلے پہ پہنچ کر کے مطمئن ہو کر کے نہ بیٹھ جانا اور آگے بڑھ کر کے کوشش کرتے رہنا، یہ جو ہے نا ایک مومن کی پہچان ہونی چاہیے۔ وہ انگلش میں ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ ڈونٹ بی اے منیمم گائے۔ منیمم کی چاہت دین میں نہیں کرنی چاہیے، دین میں کوشش ہونی چاہیے میکسیمم سے میکسیمم میں کتنا کر سکتا ہوں میں کروں۔ ہاں، ہم لوگ بہت سارے لوگ ہم موٹیویشن کے لیے یہ اسپیکر وہ اسپیکر فلاں
خطیب اور فلاں موٹیویشنل اسپیکر کو سنتے ہیں. سب سے بہترین موٹیویشن جو ہے نا صحابہ کی زندگی ہے. آپ صحابہ کی سیرتیں پڑھیں, آپ کو جو موٹیویشن وہاں سے ملے گا نا وہ کسی اور اس موٹیویشنل اسپیکر سے نہیں ملے گا. حضرت ابوبکر کو آپ دیکھیں, حضرت ابوبکر ایسے ہی ابوبکر نہیں بن گئے تھے, ان کی وہ کوالٹیز تھی جو ان کو ابوبکر بناتی ہیں. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے دروازوں کا ذکر کیا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں. نماز کا دروازہ ہے, نماز کے دروازوں سے نمازیوں کو پکارا جائے گا. صدقے کا دروازہ ہے, صدقے کے دروازے سے صدقہ کرنے والوں کو پکارا جائے گا. جہاد کا دروازہ ہے, جہاد کے دروازے سے جہاد کرنے والوں کو پکارا جائے گا کہ اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جاؤ. روزے کا دروازہ ہے, کیا نام ہے اس کا؟ باب الریان, اس سے روزہ داروں کو پکارا جائے گا. اللہ کے رسول نے بتایا, سارے صحابہ بیٹھے تھے, حضرت ابوبکر بھی بیٹھے تھے, سب نے سنا. جب یہ بتایا جائے گا نا کہ بھائی یہ دروازے, تو آدمی کیا سوچتے گا؟ یہ صدقے والا دروازہ, صدقے کی نیت, صدقہ کا عمل میرے لیے آسان ہے, میں خوب صدقہ کروں گا تاکہ صدقے والے دروازے سے داخل ہو جاؤں. جی مجاہد سوچے گا کہ بھئی میں جہاد کروں گا اور کوشش کروں گا کہ جہاد والے دروازے سے داخل ہو جاؤں. روزے دار آدمی سوچے گا میرے لیے روزہ آسان ہے, میں خوب روزے رکھتا ہوں تاکہ باب الریان سے پکارا جاؤں. یہ سوچے گا آدمی نا. حضرت ابوبکر نے کیا کہا اللہ کے رسول سے کہ اللہ کے رسول ٹھیک ہے, نماز کے دروازے سے نمازی جائیں گے, باب الریان سے روزے دار جائیں گے, باب الجہاد سے جہاد والے جائیں گے, کیا کوئی شخص ایسا بھی ہوگا جس کو 8 دروازوں سے پکارا جائے؟ ہاں, یہ وہ چیز ہے جس کو میں کہہ رہا ہوں, ڈونٹ بی اے منیمم گائے. منیمم مت سوچو دین کے اندر کہ ہاں ٹھیک ہے صدقہ کر کے صدقے دروازے داخل ہو جائیں گے, یا جہاد کر کے جہاد کے دروازے داخل ہو جائیں گے. ان کا ٹارگیٹ کیا ہے؟ ان کا ٹارگیٹ یہ نہیں ہے کہ کسی ایک عمل پہ فوکس کر کے اور اس سے جنت پہ دروازے بھی چلے جانا ہے. ان کا فوکس یہ ہے کہ اللہ کے رسول کچھ ایسا بتائیں کہ میں وہ کروں کہ مجھے 8 دروازوں سے پکارا جائے. کیا بس ہے آج وہ منیمم کی جہاد نہیں کر رہے, میکسیمم دیکھ رہے ہیں. ٹارگیٹ کتنا بڑا دیکھیے بنایا اپنے لیے. ہاں, ٹارگیٹ اتنا بڑا بنایا ہے کہ مجھے کچھ ایسا کرنا ہے کہ میں 8 دروازوں سے مجھے پکارا جائے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں کچھ لوگ ہوں گے جن کو جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا. وَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ, اور مجھے امید ہے کہ تم بھی انہی میں سے ہوگے. اس سے بڑا موٹیویشن کیا ہو سکتا ہے؟ دین کے معاملے میں ہمارا مزاج کیا بن گیا ہے؟ منیمم کر لینا ہے. فرض پڑھ لیں گے, نہیں چھوٹنی چاہیے. ہاں, زکوٰۃ جو فرض ہے وہ دے دینی ہے, گناہ نہ ملے. یہ تو دیندار لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں. بے دین تو فرائض سے بھی لاپرواہ ہے. دیندار آدمی بھی کیا سوچتا ہے؟ منیمم سے منیمم کتنے میں کام چل سکتا ہے کہ میری دینداری باقی رہے, ہم وہی سوچتے کرنے کے لیے. ایمان والا بندہ منیمم پر اکتفا نہیں کرتا ہے, وہ ہمیشہ اپنی دینداری کو میکسیمائز کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں کیا بڑھاؤں. وہ ہمیشہ اسکوپ کی تلاش میں رہتا ہے کہ میں یہ دینداری میں یہ اسکوپ میرے پاس ہے کہ میں یہ ایک عمل جو اب تک نہیں کر رہا ہوں یہ میں کر سکتا ہوں, اس کا اسکوپ ہے میری زندگی میں. میں اپنی نفس کو اس نیکی کے آغاز پہ مجبور کر دوں. میکسیمم آپ دین کے لیے کیا کر سکتے ہیں یہ سوچئے. یہ نہیں کہ میں جو کر رہا ہوں اتنا کر لوں. دنیا میں تو ہم یہ نہیں سوچتے نا. دنیا میں اگر کہیں سے 10 روپیہ بھی آنے والا ہے تو ہم ہاتھ سے جانے دیتے نہیں. محنت کریں گے 10 روپیہ بھی ہاتھ سے نہیں جانے پائے گا. دنیا دار آدمی یہی سوچتا ہے کہ 10 روپیہ بھی کہیں سے کما سکتے ہیں تو کمائیں. ایک ایک اسکوپ کی تلاش میں رہتے کہ کہاں میں کیا لگا کر کے کتنا نکال سکتا ہوں. دیندار آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں کون سی نیکی کا عمل اور کر سکتا ہوں. میں ماشاءاللہ فرض نمازیں پڑھ رہا ہوں, لیکن یہ ہے کہ اتنا تو میں کر سکتا ہوں کہ سنت موقدہ کی پابندی کروں. میں سنت موقدہ کی پابندی کر سکتا ہوں, میں اشراق کی نماز کیوں نہیں پڑھ سکتا ہوں؟ اگر میں 10 بجے 11 بجے آفس جانے کے لیے کالج جانے کے لیے اٹھتا ہوں تو میرے لیے 2 رکعت اشراق کی نماز اتنی بھاری کیوں ہے؟ میں ایک ایڈ کرتا ہوں اپنی زندگی میں, ایک اور انویسٹ کرتا ہوں اپنا وقت اللہ تعالیٰ کے لیے نیکی کے کاموں میں. میں اگر رمضان بھر میں فجر سے پہلے اٹھنے کی پریکٹس ہو گئی ہے تو کیوں نہ کم سے کم 2 ہی رکعت صحیح تہجد کی نماز پڑھوں میں. وہ اپنی دینداری کو مسلسل آگے بڑھانے کی فکر میں لگا رہتا ہے کہ میں کتنا میکسیمم کتنا میں کر سکتا ہوں وہ کرنے کی کوشش کروں. اس لیے وہ سنتوں کی تلاش میں رہتا ہے کہ کوئی نئی سنت ملے اور میں اس کو اپنی زندگی میں ایڈ کروں. تو ہمارا مزاج کیونکہ بہت دنیا دارانہ مزاج ہے نا, ہم کو جب یہ پتا چلتا ہے نا فلاں کام سنت ہے, بس مرتبہ ایسا ہوتا ہے نا ایک آدمی ایک کام کو واجب سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے, پھر اس کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ کام سنت ہے تو بولتا ہے اچھا ٹھیک ہے پھر تو چھوڑ دیتا ہوں. صحابہ کو جب کوئی چیز پتا چلتی تھی کہ سنت ہے تو ان کے اندر شوق کا جذبہ بیدار ہوتا تھا کہ سنت ہے لپک کے یہ کام کرنا ہے. ہم کو جب پتا چل جاتا ہے نا فلاں کام سنت ہے, پھر ہم بولتے سنت تو ہے چھوڑ دو. ہمارے یہاں سنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو چھوڑ سکتے ہیں.
اور اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ تو بندہ دین کے معاملے میں بھی مسلسل اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے، کوانٹٹی میں بھی اور کوالٹی میں بھی، کہ دین کی جو عبادتیں ہم کر رہے ہیں ان کی کوانٹٹی بڑھائیں۔ یہ رمضان کا مہینہ آیا ہے، رمضان آیا ہے تاکہ ہم اپنے اندر ایک تبدیلی لائیں، تو ہم یہ دیکھیں کہ بھائی ہم جو کام شعبان میں کر رہے تھے اس میں اور کون سی دین کی نیکی کے عبادت کے کام ہیں جو ہم نئے ایڈ کر سکتے ہیں۔ ہم صدقات و خیرات میں کیا ایڈ کر سکتے ہیں نئی، اور جو ہے وہ دینداری کے اندر، اور ہم جو ہے وہ نمازوں میں کیا چیزیں ہیں جو ہم نہیں پڑھ رہے تھے اور ہم پڑھ سکتے ہیں، صبح شام کے اذکار کون کون سے ہیں جو ہم نہیں پابندی کر رہے تھے ہم کر سکتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بہت ساری نیکیاں ہیں، کیا ہم پانچوں وقت اذان بھی جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں، کیا ہم نماز کے بعد کی جو تسبیحات ہیں ان پر ہم اہتمام کرتے ہیں ان کو یاد کرنے کا اور ان کو پڑھنے کا، اور جو سجدے کے اندر بہت ساری دعائیں ہیں تو کیا ہم ان کو یاد کر سکتے ہیں، ہم سجدے میں دعائیں یاد کر سکتے ہیں، ہم رکوع کی دعائیں یاد کر سکتے ہیں، ہم تشہد کی دعائیں یاد کر سکتے ہیں، ہم بہت کچھ قرآن ہم کو نہیں یاد ہے اپنے قرآن کی حفظ کو بڑھا سکتے ہیں، بہت ساری نئی صورتیں جو نہیں یاد ہیں ہم کو وہ یاد کر سکتے ہیں۔ ایمان والا بندہ مسلسل اس فکر میں رہنا چاہیے، جیسے دنیا دار آدمی اپنی دنیا کی پراپرٹی جائیداد بڑھانے کی فکر کرتا ہے، ایمان والے بندے کو ہمیشہ اپنی عبادتوں کی کوانٹٹی بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے اور اپنی عبادتوں کی کوالٹی بھی بڑھانے کی کوشش کرنا چاہیے، کہ بھئی میری عبادتوں میں ان کی کوالٹی میں کوالٹی کیسے اچھی کر سکتا ہوں۔ میں رمضان میں قرآن پڑھ رہا ہوں تو کیا اب بھی رمضان میں اللہ نے قرآن رمضان میں نازل کیا، رمضان کے لیے نہیں نازل کیا، اللہ نے قرآن رمضان میں نازل کیا ہے، رمضان کے لیے نہیں نازل کیا ہے۔ ہمارے ذہن میں تو رمضان قرآن کے لیے نازل ہوا، بس رمضان آئے تو قرآن پڑھو، رمضان ختم قرآن رکھ دو، پھر اگلے رمضان میں یاد آئے گا کہ قرآن ہوتا۔ تو میں قرآن کی تلاوت کو اپنی زندگی میں کیوں نہیں شامل کر سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے بھائی بہت دیندار میں نہیں ہوں، لیکن روز کا 2 صفحہ پڑھنا کیوں مشکل ہے میرے لیے؟ ہوں گے ہم میں سے بہت سارے لوگ، لیکن کتنے لوگ ہم میں سے ہیں جن کے لیے قرآن ان کی زندگی کا حصہ ہے؟ صاحب القرآن کون ہے ہم میں سے؟ صاحب کون ہوتا ہے؟ صاحب کا مطلب ہوتا ہے دوست۔ دنیا میں کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں نا، قرآن ان کی دوست کی طرح ہوتا ہے، ایک دن اگر اپنے دوست سے نہ ملے تو گھبراہٹ ہوتی ہے نا، تو ایک دن اگر وہ قرآن نہ پڑھے تو بے چین ہونے لگے۔ ان کے لیے قرآن مجید قیامت کے دن سفارش کرے گا۔ تو قرآن کی تلاوت ہے، صبح و شام کے اذکار کی پابندی ہے، نمازوں میں خشوع ہے۔ خشوع سیکھنے والی چیز ہے، محنت کرنے والی چیز، سیکھنا پڑتا ہے، اس پہ ریاضت کرنی پڑتی، مجاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ علم ہے، اس میں اضافے کے لیے کون کون سے راستے میرے پاس ہیں، کن مشائخ سے میں تعلق قائم کروں، کون سے یوٹیوب چینلز ہیں جہاں سے میں دین کا علم اچھے سے لے سکتا ہوں، مستند اور معتبر معلومات مجھ کو ملتی ہے۔ مسلسل جو اللہ کے نبی کی دعا میں سے دعا نا، اللہم زدنا ولا تنقصنا، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے زیادتی کر، یعنی خیر کے کام ہم کو اور عطا فرما، دیتے جا، ہم کو دیتے جا، ہاں، اور اس کو کم مت کرنا، جو دیا ہے تو نے اس میں اور اضافہ کر، اس میں کم نہیں کر۔ تو ایمان والا بندہ ہمیشہ اپنی نیکیوں کو بڑھانے کی فراق میں لگا رہتا ہے، اس کی فکر مندی اس میں رہتی ہے کہ میں کون سی نیکی کا کام کروں، وہ اس کے لیے وسائل تلاش کرتا ہے۔ اللہ کے نبی کے صحابہ اس لیے بار بار اللہ کے نبی سے آ کر کے پوچھتے تھے، کیونکہ ان کے اندر حرص تھی آخرت کی، کہ اللہ کے رسول مجھ کو بتائیں سب سے افضل عمل کون سا ہے، ہاں، سب سے نیکی کا عمل مجھ کو کوئی عمل بتا دیجئے یدخلنی الجنہ، جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ حضرت عباس آ رہے اللہ کے نبی سے کہہ رہے ہیں مجھے کوئی چیز بتائیے میں اللہ تعالیٰ سے مانگوں، کیا مانگوں اللہ تعالیٰ سے؟ ہمارے پاس بھی لوگ سوال کرنے کے لیے آتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں بیشتر سوالات بھی جو ہوتے ہیں نا ان کا تعلق دنیا سے ہی ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ سوال وراثت کے بارے میں پوچھے جاتے ہیں اور طلاق کے بارے میں پوچھے جاتے ہیں، اور وراثت اور طلاق کے دونوں کون سے مسئلے ہیں؟ دنیا کے مسئلے۔ دنیا ایسی غالب ہو گئی ہے نا کہ ہمارے فتووں میں بھی دنیا غالب ہے، سارے وہی مسائل زیادہ علماء سے مجھے نہیں یاد کہ کسی بندے نے آ کے مجھ سے یہ پوچھا ہو کہ کوئی عمل بتائیے جس سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں، کیونکہ وہ ہماری پرائرٹی میں نہیں ہے نا۔ کسی نے آ کے یہ نہیں پوچھا کہ مجھے کوئی عمل بتائیے تاکہ میرے دل میں نرمی پیدا ہو۔ اللہ کے نبی کے صحابہ اللہ کے نبی سے آ کر کے پوچھتے تھے۔ ایک صحابی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے دل میں سختی محسوس کر رہا ہوں، کوئی عمل بتائے تاکہ میرا دل نرم ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اردت ان یلین قلبک فاطعم المسکین وامسح راس الیتیم، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو جائے تو مسکین کو کھانا کھلاؤ اور یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو۔ ہم سے نہیں پوچھتا کوئی بھی آ کر کے کہ ہم کو پتہ ہی نہیں کہ دل کا سخت ہونا کیا ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں کے دل سخت ہے اور ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ ان کے دل سخت ہو چکے۔
ممکن ہے میرا ہی دل سخت ہو گیا، مجھے نہ پتا ہو کہ میرا دل سخت ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو ایمان والا بندہ ہے نا، وہ انسان کی جو سب سے قیمتی دولت ہوتی ہے نا، اس کے چوری ہو جانے کا وہ سب سے زیادہ ڈر اسی کو لگا رہتا ہے۔ انسان جس کو قیمتی سمجھتا ہے نا، اس کو چوری ہو جانے کا خوف بھی اس کو اتنا لگا رہتا ہے، اور اس کو بڑھانے کا شوق بھی لگا رہتا ہے۔ اگر ایمان کو، اطاعت کے کاموں کو ہم قیمتی سمجھتے ہیں اپنے لیے نا، تو ان کی چوری ہو جانے کا خوف بھی ہم کو لگا رہے گا۔ جیسے بینک اکاؤنٹ میں تھوڑے پیسے زیادہ ہو جائیں اور اسکیمرز کی تعداد آج بہت بڑھ گئی ہے نا، تو انسان ڈرا رہتا ہے کہ کہیں میرے ساتھ کوئی اسکیم نہ ہو جائے۔ 10 طرح کی سیکیورٹیز وہ لگا کر کے رکھتا ہے۔ جی پے کرنا ہوتا ہے تو چھپا کر کے بالکل آہستہ سے پاسورڈ ڈال رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اسکیمرز پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ تو شیطان کیا ہے؟ وہ ایمان کا اسکیمر، وہ آپ کے ایمان کے پیچھے پڑا ہے، آپ کی ایمان کی دولت لوٹنا چاہتا ہے، آپ کی نیکیوں کی دولت لوٹنا چاہتا ہے۔ تو ایمان والا بندہ اس کی بچانے کا خوف میں بھی لگا رہے گا، اور اس کو بڑھانے کے شوق میں بھی لگا رہے گا کہ میں اور کیا بڑھاؤں، اپنے ایمان کا کیسے اضافہ کروں، اپنے عمل کی اصلاح کیسے کروں، اپنے تقوی میں زیادتی کیسے کروں، میرا اللہ تعالیٰ سے تعلق اور زیادہ کیسے مضبوط ہو۔ یہ رمضان کا مہینہ آیا اسی لیے تاکہ ہم اپنے ایمان میں اور زیادتی لائیں، اپنے ایمان میں اور اپنے اعمال میں اور کوالٹی کو امپروو کریں، اور اپنا اللہ تعالیٰ سے تعلق اور زیادہ مضبوط کریں۔ بے دین آدمی جو گنہگار ہے وہ گناہ سے توبہ کرے، یہ تو ایک ہی ہے مطالبہ رمضان کا کہ بھئی گناہ چھوڑ دو۔ دیندار آدمی سے کیا مطالبہ ہے؟ دیندار آدمی سے مطالبہ ہے کہ تمہاری دینداری میں اضافہ ہونا چاہیے۔ گناہ چھوڑ دینا ہے، یہ تو ہے ہی ایک چیز، وہ تو اس کو تو رمضان پہ کیا موقوف ہے، وہ تو بندے کو شعبان میں بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ اگر کوئی گناہ کر رہا ہے تو اس کو محرم میں بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ دیندار آدمی سے کیا تقاضا ہے رمضان؟ دیندار آدمی سے تقاضا یہ ہے کہ تم اتنا مت سمجھو کہ یہ بہت ہو رہا ہے، اس پہ بس مت کرو، اس کو بڑھانے کے لیے سوچو کہ میں رمضان کے ایک تربیت کے کورس سے گزرا ہوں تو میں کچھ لے کر کے آؤں۔ رمضان سے کیا لے کر کے آیا میں نے؟ چلو مان لو کہ میں فرائض کی پابندی کرتا تھا، تو میں رمضان سے پہلے بھی فرض ہی پڑھ رہا تھا، رمضان بعد بھی فرض ہی پڑھ رہا ہوں، تو پھر میرے تقوی نے مجھے، میرے روزے نے مجھے کیا دیا؟ پھر کیا ملا مجھے میرے رمضان سے؟ ایک پورا رمضان کا ایک تربیت کا کورس کرنے کے بعد کچھ ہاتھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ میرے کچھ ہاتھ میں آئے گا تو وہ شوال میں دکھنا چاہیے کہ ہاں یہ بڑھ گیا۔ رمضان سے پہلے میں صرف فرائض پڑھتا تھا، رمضان کے بعد اب میں تہجد گزار ہو گیا۔ رمضان سے پہلے میرا فکر یہ ہوتی تھی کہ میں زکات دوں، لیکن رمضان کے بعد میں ماہانہ صدقہ بھی دیتا ہوں اپنے مال میں سے۔ رمضان سے پہلے میں علم کی دنیا سے دور تھا، اب رمضان کے بعد میں نے ایک ترتیب بنا لی ہے کہ دین کا علم ایسے بڑھانا ہے، مطالعہ کرنا ہے، ان علماء کے دروس سننا ہے، یہاں تفسیر کی کلاس میں لینا ہے، یہ سیرت کی کتاب پڑھنی ہے۔ کچھ تو بڑھے نا بھائی دیندار آدمی کا بھی۔ مسئلہ یہ ہے کہ دیندار لوگ جب نصیحت کی جاتی ہے تو یہ سوچتے ہیں کہ اچھا یہ گنہگاروں کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہمارے ساتھ ہے کہ ہم کوئی نصیحت سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے فلانا سن لیتا تو بہت اچھا تھا، یہ نہیں سوچ رہے کہ میرے لیے اس میں کیا ہے۔ ہم ہمیشہ فلانے کو ہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ فلانا نہیں سن رہا، یہ فلانے تک یہ بات پہنچ جائے۔ نصیحتیں فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، نصیحت کرو کیونکہ نصیحت ایمان والوں کو فائدہ پہنچائے۔ تو گنہگار کے لیے تو رمضان ہے ہی توبہ کا مہینہ، زندگی تبدیل کرنے کا مہینہ۔ دیندار اور ملتزم آدمی کے لیے بھی رمضان کا مہینہ اپنی دینداری اور تقوی میں اضافے کا مہینہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کریں رمضان کی بابرکت مہینوں میں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی ہدایت کے کام تو نے مجھے دیے ہیں ایمان و عمل کی شکل میں، ان کو مزید بڑھانے کی توفیق عطا فرما۔ معاملہ یہ نہ ہو کہ ایک لیول دینداری کا رمضان میں تو اوپر آیا تھا اور شوال آتے ہی پھر اسی نہج پر آ گیا جس نہج پر وہ شعبان میں تھا، پھر تو اس کا مطلب ہم نے کچھ رمضان سے ایسا کوئی خاص فائدہ نہیں اٹھایا۔ ٹھیک ہے آپ گناہ نہیں کرتے ہیں، آپ بڑے کوئی کبیرہ گناہ میں ملوث نہیں ہے، لیکن رمضان صرف گناہوں کو چھڑوانے کے لیے نہیں آتا ہے، رمضان نیکیوں کو بڑھوانے کے لیے آتا ہے۔ تو نیکی کے بڑھانے کے معاملے میں اپنی کردار پہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ محنت کرنے کی ہم کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔